اس میں بایزید بستامی کا چیپٹر کھولیں، پہلے تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے معراج ہوئی ہے جس طرح نبی الاسلام کو معراج ہوئی اور وہ عرش تک پہنچا ہے۔ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے بیان کے سلسلے میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے، وہ بھی اسی تناظر میں پیش کی ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کو جب اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ معراج کی، اب یہ بھی بہتان لگایا مرزا نے، بہتان یہ لگایا کہ دیکھیں جی جس طرح نبیوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے اور ولیوں میں بایزید بستامی کو معراج ہوئی ہے۔ حالانکہ جتنے صوفیاء ہیں کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ بایزید بستامی کو جسمانی طور پہ معراج ہوئی ہے، سب نے یہ لکھا کہ وہ روحانی اور منامی طور پر، اور صرف صوفیاء نے نہیں لکھا، یہ امام ابن الجوزی کی کتاب صفات و صفوہ، اس میں امام ابن الجوزی نے ان کی روحانی معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بے حیاتوں پر اگر ہمت ہے تو اپنی زبان ذرا محدثین کے بارے میں کھول کے دکھاؤ۔ یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے صفات الصفوہ، صفحہ نمبر 756 پہ لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی فرماتے ہیں رأیت رب العزت تبارک و تعالی فی المنام، میں نے خواب میں اللہ رب العزت جل شانہ کو دیکھا، فقلت یا بار خدایا کیف الطریق الیک، میں نے عرض کی یا اللہ تیری طرف کون سا رستہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اترک نفسک ثم تعال، اپنے آپ کو اپنے نفس کو چھوڑ دے پھر میری طرف آ، تجھے میرا قرب حاصل ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اورج قلبی الی السماء فطاف ودارا، بایزید بستامی کا قول نقل کیا ہے امام ابن الجوزی نے کہ بایزید بستامی فرماتے ہیں اورج قلبی الی السماء، میرے دل کو آسمانوں کی طرف معراج کروائی گی، اور پھر وہ سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ روحانی اور منامی طور پہ معراج کروائے گی، اور مطلب کہ وہ نہیں ہے کہ جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو جسمانی اور ان کی شخصیت کے ساتھ معراج کروائی جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان کی ہے، اور امام محدث ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر اس میں صفحہ نمبر 151 پہ اسی بات کو بیان کیا ہے، روحانی اور منامی معراج کو۔ یہ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف، اس کتاب کشف المحجوب میں حضور سیدنا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ان کی منامی اور روحانی معراج کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ابو یزید رضی اللہ عنہ عجب روزگار مرد میں بوداست، کہ بایزید بستامی ایک بڑے عجیب آدمی تھے اور یگانہ روزگار تھے۔ وے گوید سر ما ربا آسمان ہا برن، وہ کہتے ہیں میری روح کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا، اور پھر جب میں بلندیوں پہ پہنچا مجھے کچھ نظر نہیں آیا اور اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، تو میں نے عرض کی، میں نے کہا بار خدایا با منے مرا تورانیس و از خود یہ خود مرا گزرنیس مرا چے باید کر، کہ یا اللہ میں اتنی بلندی پہ آ کے بھی تجھے نہیں پا سکا تو میں کیا کروں؟ تو فرمان آمد یا با یزید خلاصے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ماں بستاس، کہ اے بایزید اگر مجھے میرا قرب چاہتا ہے تو اپنے آپ سے خلاصی پالے، اپنی خودی کو مٹا دے، ختم کر دے، دیدارا بخا کے قدم وے اکتحال کن، اپنی آنکھوں کو اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے جو مٹی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگی، وہ مٹی اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو لگی ہے، بر مطابت و مداومت کن، اور ان کی اتباع میں ہمیشگی کرتا جا، تجھے خدا مل جائے گا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد سیدنا داتا صاحب فرماتے ہیں ایرا اہل طریقت معراج با یزید گوئند، اس کو اہل طریقت بایزید بستامی کی معراج کہتے ہیں، نہ یہ کہ وہ جسمانی طور پر آسمانوں سے بلند گئے تھے، روحانی طور پر سوئے ہوئے یا باطنی طور پہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ معراج، اور آگے فرق بھی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں معراج عبارت بود از قرب، پس معراج انبیاء از وے اظہار بود بشخص و جسد و از اولیاء از روئے ہمت و اسرار، فرماتے ہیں نبیوں کو جو معراج ہوتی ہے وہ جسمانی اور شخصی طور پہ ہوتی ہے، اور ولیوں کو جو معراج ہوتی ہے وہ باطنی اور روحانی طور پہ ہوتی ہے۔ داتا صاحب نے بالکل صراحت کے ساتھ لکھ دیا، اور یہ بہتان گڑھ رہا ہے سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے، اور کہتا ہے کہ یہ جناب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نبیوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے اور ولیوں میں بایزید بستامی کو معراج ہوئی ہے۔